بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آئیے آج سنتے ہیں ایک سبق آموز کہانی۔ میری علی اکبر سے پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میں اس کی سیج پر بیٹھی ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے دو جہانوں کی سرداری میرے ہاتھ لگ گئی ہو، مگر میرا شوہر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ میں بیٹھی بیٹھی بیزار ہو گئی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلتا چلا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، کیونکہ سامنے میرے شوہر نے اپنے چہرے پر میک اپ کر رکھا تھا۔ اپنے شوہر کے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کو مخاطب کیا اور بولی، اکبر یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ غصے سے مجھے گھور کر بولنے لگا، اپنا منہ بند کرو۔ میں ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اکبر بیڈ پر آ کر لیٹ گئے اور سونے کا ناٹک کرنے لگے۔ مجھے اپنی تذلیل محسوس ہوئی تھی، یہاں تک کہ میری آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئی تھیں، لیکن مجھے زیادہ فکر تو اکبر کی تھی۔ انہوں نے ایسا میک اپ کیوں کر رکھا تھا؟ صبح ہوئی تو میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ اس نے میرے ماتھے کا بوسہ لیا اور بولی، میری بیٹی میں نہیں جانتی تم نے اکبر میں ایسا کیا دیکھا ہے جو تم نے اس سے شادی کر لی۔ حالانکہ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ اس کی شادی کر کے میں کسی لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کروں گی، لیکن اگر تم نے سب کچھ جاننے کے باوجود اسے اپنا ہمسفر چنا ہے تو پھر اس کے ساتھ نباہ بھی کرنا، اس کی بدنامی مت کرنا، اس کا راز رکھ لینا۔ میں بولی، کیا مطلب سب کچھ جاننے کے باوجود؟ میری ساس ایک لمحے کے لیے چونک گئی اور بولی، کیوں تمہارے شوہر نے تمہیں اپنی حقیقت نہیں بتائی کیا؟ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں بولی، کیسی اصلیت امی جی؟ میری ساس ایک دم سے گھبرا گئی اور بولی، کچھ نہیں بیٹی، ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اتنا کہہ کر میری ساس میرے کمرے سے نکل گئی، جبکہ میری نظروں کے سامنے اکبر کا رات والا حلیہ بار بار گھوم رہا تھا۔ لیکن اکبر نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا تھا، کیونکہ ہماری تو پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میری شادی میں سارے خاندان نے بہت زیادہ خوشی منائی تھی، لیکن اب میں سوچنے لگی کہ کہیں اکبر نے مجھے کوئی دھوکہ دیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے۔ آخر کون سا راز ہے جو مجھے رکھنا ہوگا؟ لیکن بار بار اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا کہ اس کے لبوں پر لگی ہوئی لپسٹک، آخر وہ سب کیا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں اکبر سے دو ٹوک بات کر کے ہی رہوں گی، مگر وہ تو سارا دن گھر میں داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ رات کے 10 بجے جب وہ کمرے میں آیا تو اس کے لبوں پر پھر سے وہ سرخی لگی ہوئی تھی۔ میں غصے سے بولی، اکبر یہ کیا بےہودگی ہے؟ اکبر نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولے، کنزا خاموش ہو جاؤ نہیں تو اس گھر سے نکال دوں گا۔ میں سہم کر چپ ہو گئی۔ اب ہر روز یہ ہوتا کہ اکبر صبح سویرے گھر سے نکل جاتے، رات گئے واپس آ جاتے تو لپسٹک لگا کر بڑے آرام سے آ کر لیٹ جاتے تھے۔ اب تو میری ہمت بھی جواب دے گئی تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس سے دو ٹوک بات کی۔ میں بولی، آپ کو آپ کے بیٹے کی قسم سچ سچ بتا دے، اکبر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میری ساس زاروں قطار رونے لگی اور بولی، بیٹی میرا بیٹا اکبر ہجڑا ہے۔ اپنی ساس کی بات سنتے ہی مجھ سے کھڑا ہونا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اکبر سے طلاق ہی لوں گی۔ تبھی اکبر کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ بولے، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے اکبر کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں بولی، مجھے اب بھی اسی وقت طلاق دو۔ میں روتے ہوئے سوچنے لگی کہ اکبر سے میری لو میرج ہوئی، لیکن اکبر نے یہ بات مجھے آج تک نہیں بتائی۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی میرے ساتھ۔ میں اکبر کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی، اکبر تم نے مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ کیا، مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر شادی کر لی، لیکن اپنی اصلیت مجھ سے چھپا لی۔ تبھی اکبر غصے سے بولے، کیسی اصلیت؟ کون سی اصلیت تمہیں بتائی ہے میری ماں نے؟ تمہیں معلوم ہے کیا؟ شادی کی پہلی رات میری امی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ ہر مرد شادی کی پہلی 40 راتوں میں لپسٹک لگا کر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، مگر اس کو اس کے متعلق نہیں بتاتے، نہیں تو بیوی مر جاتی ہے۔ مجھے امی نے تم سے بات کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر اسی وجہ سے رہتا تھا کہ میرے پاس تمہارے سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ میں تمہیں یہ سب کچھ بتا کر مارنا نہیں چاہتا تھا۔ میری ساس کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی۔ اکبر اپنی امی سے بولے، آپ نے ایسا کیوں کہا اسے؟ کیوں کیا یہ سب جان کر ہم دونوں رونے لگے۔ اکبر بولے، امی آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میری ساس رونے لگی اور بولی، اکبر میری شادی جب تمہارے ابو سے ہوئی تو تم 4 برس کے تھے۔ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا۔ اللہ نے مجھے اولاد تو دی نہیں، تم سے ہی ساری امیدیں وابستہ کر لی۔
میں نے تمہیں پڑھا لکھا کر اس قابل کیا کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہاری شادی اپنی یتیم بھتیجی سے کرا دوں گی، تبھی تم مجھ سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگے، مگر تم نے تو اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی۔ میں نے 40 راتیں سرخی لگانے کے لیے اس لیے کہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گی، مگر یہ تو نہیں جانتی تھی کہ میرا جھوٹ بے نقاب ہو جائے گا۔ آج میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اکبر بولے، آپ میری ماں ہیں، مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اکبر نے مجھ سے معافی مانگی اور میں بولی، آپ میرے شوہر ہیں، مجھ سے معافی مانگ کر مجھے بھی شرمندہ نہ کریں۔ اکبر مسکرا دیے اور اپنی ماں کو سینے سے لگایا۔ ہم نے پرانی باتوں کو دل سے نکال کر نئی زندگی کا آغاز کر لیا۔ ناظرین، ہمیں وقت پر اپنی غلطی کا احساس ہو جانا بھی اللہ پاک کی ایک رحمت ہے۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔